مصنوعی نباتی اشاعت آرٹیفیشل ویجیٹیٹیو پروپیگیشن۔ زراعت اور ہارٹیکلچر میں مختلف طریقوں سے نباتی اشاعت کی جاتی ہے۔ مصنوعی اشاعت کے طریقے: لیئرنگ، داب لگانا، کٹنگ، قلم کاری، گرافٹنگ، پیون کاری، ٹشو کلچر یا بافتی کلچر۔ لیئرنگ، داب لگانا، اس طریقے اشاعت میں پودوں کی ایک شاخ کو اس طرح موڑا جاتا ہے کہ یہ زمین سے مس کرے اور اس کا راس زمین کے اوپر رہے۔ زمین سے مس ہوئے حصے کو نم مٹی سے ڈھانک دیا جاتا ہے۔ چند دن بعد مٹی سے ڈھکا ہوا حصہ عام طور پر اتفاقی جڑیں تیار کرتا ہے۔ اب اس شاخ کو جڑوں کے ساتھ علیحدہ کر لیا جاتا ہے اور ایک نئے پودے کے طور پر اگایا جا سکتا ہے۔ اس طریقے کو موگرا، شہتوت جیسے پودوں میں نباتی اشاعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کٹنگ، قلم کاری۔ قلم کاری عام طور پر ایک شاخ کچھ کرائب اور بین کرائب کے ساتھ منتخب کر کے پودے سے علیحدہ کی جاتی ہے۔ پھر اس شاخ کے زیادہ تر پتے نکال دیے جاتے ہیں۔ اب اس کے کٹے ہوئے حصے کو، جو قلم کے مانند ہے، نم زمین میں لگا دیا جاتا ہے۔ چند دن بعد اس شاخ کا مشاہدہ کیجیے جس میں جڑیں اور نئے پتے نمو پاتے ہیں۔ اس طرح سے یہ شاخ ایک نئے پودے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ اشاعت گلاب، گنا، انناس جیسے پودوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پیون کاری کو انجام دینے کے لیے ایک پودے کو لیجیے اور اس کی ایک شاخ کو منتخب کر کے علیحدہ کر لیجیے۔ اس شاخ کو پیون کہا جاتا ہے۔ اس پیون کو دوسرے پودے کے کٹے ہوئے تنے پر جوڑا جاتا ہے جو اپنی جڑوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسے اصل کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کو اچھی طرح سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ جوڑ کی سطح کو موم سے اچھی طرح بند کیا جاتا ہے تاکہ اسے تبخیر اور تعدیے سے بچایا جا سکے۔ اصل اور پیون کی بافتیں آپس میں جڑ جاتی ہیں اور انہیں ایک پودے کی شکل دے دیتی ہیں۔ اصل پیون کو تمام ضروری نمکیات اور پانی کی سربراہی میں اہم رول انجام دیتا ہے۔ یہ طریقہ دو پودوں کی بہتر خصوصیات کو انجام دینے میں مدد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک زیادہ پیداوار دینے والے سیب کے پودے کی پیوند کاری دوسرے سیب کے پودے جس کی بیماریوں سے مدافعت بہتر ہو پر کی جاتی ہے۔ آم، ربر، سیب، ناشپتی، سنترا اور جام کی اس طریقے سے اشاعت کی جاتی ہے۔ ٹشو کلچر یا بافتی کلچر، یہ نباتی اشاعت کا جدید طریقہ ہے۔ نباتی کلچر کے لیے کسی پسندیدہ پودے سے ایک بافت کا ٹکڑا لیجیے۔ اسے ایک مخفیاتی واسطے میں کنٹرول حالات میں رکھیے۔ یہ بافت ایک خلیوں کے گروہ میں نمو پاتی ہے جسے کیلس کہا جاتا ہے۔ بعد میں کیلس کو ایک نئے مخفیاتی واسطے میں منتقل کیا جاتا ہے جس میں یہ چھوٹے چھوٹے پودوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پودے اب گملوں میں مٹی میں اگائے جاتے ہیں۔ آرچڈز، کرسانتھیمم میں بافتی کلچر کے ذریعے نباتی افزائش کی جاتی ہے۔